اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے ہماری مجالس کے موضوعات کا ربط اور جو موضوع ہے اس کا مصائب سے ربط۔ ایک مجلس میں ایک موضوع لیا جاتا ہے، لیکن عشرہ مجالس ہو، خمسہ مجالس ہو یا سلسلہ وار مجالس ہو تو اس میں ایک موضوع کو اگر لے کے چلیں اس موضوع سے انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ موضوع اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ انسان 10 دن بول سکے۔ بہت سے نئے خطبہ اور بہت سی نئی ذاکرائیں ہماری جو بہنیں مجالس شروع کرتی ہیں ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مفہوم کہ اس موضوع پہ میں عشرہ پڑھ لوں گی، لیکن 2-3 مجالس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ عشرہ نہیں ہو پائے گا۔ سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب آپ موضوع لیں تو کم از کم اپنے لیے 2 سے 3 مہینے رکھیں نئے موضوع کے لیے، اور جب تیاری کرنا شروع کریں تو اس کو باقاعدہ ریہرس کریں کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ بولنا ہے، 45 منٹ آپ نے وقت رکھا ہے تو باقاعدہ تمام کے تمام مطالب لکھیں۔ اس واقعے کو 2 منٹ لگیں گے، اس واقعے کو 5 منٹ، اس آیت کو جب پیش کروں گی تفسیر، اور یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آپ کو ابتدائی طور پہ پورا اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے دن تک آپ یا کتنی مجالس اس ایک موضوع پہ پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ ایک عشرے کا یا خمسے کا 3 مجالس کا جب موضوع لیں تو آپ کو پورا اس کی تیاری کرنے کے بعد اندازہ ہونا چاہیے کہ اس موضوع پہ کتنے دیر بولا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 اگر وہ موضوع عشرے یا خمسے کے لیے کم پڑتا ہے تو اگر آپ موضوع سے باہر، موضوع سے خارج کچھ گفتگو کریں تو اس گفتگو کو ربط کیسے دیں گی اپنے اس عشرے کے موضوع سے؟ ربط دینا بہت ضروری ہے، موضوع میں ربط رہنا۔ ایران میں غیر مربوط گفتگو ایک عشرے کے دوران یا ایک مجلس کے دوران بہت آسان ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں میں 5 منٹ 10 منٹ آپ کے لیے احکام بیان کروں گا، 10 منٹ تفسیر، 10 منٹ اخلاق، 10 منٹ مصائب، 40 منٹ کی میری تقریر ہے۔ لیکن عراق کے خطبہ میں ایسا نہیں ہوتا، وہ اول سے آخر تک ایک موضوع کو لے کے چلتے ہیں اور آخر میں مصائب بھی اسی موضوع سے ربط رکھنے والے مصائب ہوتے ہیں۔ اردو کی خطابت اس معاملے میں بہت سخت ہے، حتیٰ جو عربی کی خطابت ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اس لیے نئے آنے والوں کے لیے بے انتہا دشواری اور مشکل کا انہیں سامنا ہے۔ وہ ایک موضوع پہ نہیں بولتے یا جس طرح سے لوگوں کی توقع ہوتی ہے اس پہ نہیں بول پاتے۔ تو آپ ہمیشہ تیاری کریں، موضوع اگر کوئی نیا بھی لے رہے ہیں تو اس کو اپنے لیے پہلے واضح کریں کہ میں کتنی دیر اس موضوع پہ بول سکتی ہوں۔ اس موضوع کو ربط دینا، مثال کے طور پہ میں چند ایک مثالیں دوں گا۔ اگر آپ لوگ خود مجھ سے کہیں کہ کن موضوعات کو کیسے ربط دینا، کن مصائب سے، میں 10 تک آپ لوگوں کو موضوعات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیسے اس کو مصائب سے ربط دیا جاتا ہے۔ 10 تک موضوعات آخر میں۔ آپ نے بنیادی موضوع رکھا تقوی۔ اب آپ نے فوراً ایک، اگر بورڈ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا لکھ کے، آپ نے ایک بنیادی جب ایک ٹائٹل لے لیا تقوی تو اب آپ نے 10 مجالس اس پہ لکھنی ہے۔ پہلی مجلس مثال کے طور پہ تقوی کی تعریف کیا ہے، میں ان 10 مجالس میں آپ کے سامنے کیا کچھ پیش کروں گی، کن کن چیزوں کے عناصر سے مل کے تقوی بنتا ہے، تقوی کی شرائط کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اب آپ ایک دن مجلس بول سکتی ہیں اسلام پہ، ایک دن ایمان پہ، جو شرائط ہیں۔ آپ نے آیت کون سی انتخاب کی ہے تقوی کے لیے؟
اب اس آیت کے حساب سے قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں. اتقوا اللہ مثال کے طور پہ، کونوا مع الصادقین، یا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت متقین کے لیے. اب وہ تمام آیات کو رب دینے کے بعد، اکٹھے رکھنے کے بعد، آپ نے اس موضوع کو 10 دن پہ تقسیم کر کے ایک ایک دن کے لیے ایک ایک موضوع لینا ہے. یعنی اوور آل ٹائٹل آپ کا ایک ہے تقوی، اور پھر نیچے 10 دن آپ نے کم از کم 7 یا 8 الگ الگ موضوعات ہوں گے جن کو آپ نے 10 مجالس میں پیش کرنا ہے، اور کنکلوژن یا نتیجہ آخری 2 مجالس میں دینا کہ تقوی کے نتائج کیا ہیں، حصول کیا ہے تقوی کا. آیا پردہ تقوی کی شرط ہے، نماز تقوی کی شرط ہے، روزہ تقوی کی شرط ہے. یہ تمام اپنے موضوعات اس ایک کلی موضوع میں جزئی موضوعات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. ہر جزئی موضوع کو کلی موضوع سے ربط دینا بہت ضروری ہے. جزئی موضوع میں نے پردے پہ بولا مثال کے طور پہ، کلی موضوع تقوی. اب مجھے ربط دینا ضروری ہے کہ یہ نہ لوگ محسوس کریں کہ یہ الگ مجلس تھی، یا آج کی مجلس پردے پہ تھی، تقوی پہ نہیں تھی. آپ کو کئی مرتبہ پردے کو بار بار ربط دینا ہے تقوی سے کہ تقوی کیا ہے اور پردہ کیوں ضروری ہے تقوی کے لیے. اب تک سب فالو کر رہے ہیں؟ میں زیادہ تیز نہیں بول رہا ہوں. تو آپ اس کو مسلسل ربط دیں، یعنی آپ کی ہر مجلس میں آپ کے اصل موضوع پہ کم از کم 4-5 مرتبہ آپ اشارہ ضرور کریں کہ میں اسی موضوع پہ ہوں. اور یہ نہ ہو کہ صرف لفظی طور پہ ہوں، بلکہ اس کو ربط دینا سیکھیں. پردہ تقوی کے لیے کیوں ضروری ہے اس پہ بولیں. نماز تقوی کے لیے کیوں ضروری ہے، یا حجاب اور پردہ آیا متضاد چیزیں ہیں، یا حجاب وسیع تر ہے اور پردہ جو ہے وہ جزئی ہے. اس کو آپ خود موضوع کو پھیلا سکتے ہیں. ایک آپ نے موضوع لیا، کوئی مجھے اگر موضوع دیں آپ لوگ خود. حجاب ایک مجلس کا موضوع ہو سکتا ہے، عشرے کا موضوع نہیں ہو سکتا. حجاب پہ آپ بولیں کہ آنکھوں کا حجاب ہے، زبان کا حجاب ہے، کانوں کا حجاب ہے، آپ اس کو وسعت دے سکتے ہیں. عشرے کا کوئی موضوع دیں، میں پھر آپ کو اس کے چلیں قرآن و اہل بیت. آپ نے قرآن و اہل بیت ایک موضوع لیا اور آپ نے اس قرآن اور اہل بیت، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 5 مجالس قرآن اور 5 اہل بیت پہ، یا آپ 10 کی 10 مجالس قرآن و اہل بیت ہر مجلس میں رب دے کے پڑھیں. میرا عشرہ ہے اس پہ. آپ اس کو پہلے دن ڈیفائن کریں قرآن کیا ہے، اہل بیت کون ہے، اور پھر پہلے ہی دن سے آپ نے جب ایک وسعت دی تو اس کو پہلے موضوع کو پہلے دن پھیلایا جاتا ہے، اور اس کو اتنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں کہ اب ایک ایک ٹاپک کو لے کے میں نے اگلے عشرے کو مکمل کرنا ہے، قرآن اور اہل بیت. کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو بہت عام ہے، عموم ہے، اس پہ میرا اپنا عشرہ موجود ہے، اس لیے میں اس پہ نہیں پڑھ رہا. یا کوئی اور نہیں بتاؤں، کوئی ایسا موضوع ہے جو اب تک میں نے نہ پڑھا ہو. یا عزاداری، تقوی، چلیں ظہور امام مہدی، تزکیہ نفس، معرفت امام زمانہ. چلیں میں ان 4-5 موضوعات کو جلدی ٹچ کروں گا. آپ نے لیا معرفت امام زمانہ جیسے موضوع، یہ بہت پیارا موضوع ہے. پہلے دن آپ نے صرف معرفت کی ڈیفینیشن کیا ہے، معرفت کسے کہتے ہیں، آیا معرفت صرف دیکھنے سے سننے سے حاصل ہوتی ہے یا اس کے اور بھی ذرائع ہیں. امام کو ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، تو آیا ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے؟ اس کے معرفت کے درجات کیا ہیں؟ سائنس ایکسپیریمنٹ کو مانتی ہے، سائنس میں ایکسپیریمنٹ میں جو چیز نہیں آتی دیکھنے میں لیبارٹری میں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ لیبارٹری میں نہیں آ سکتا، تو اب ہم کیسے اللہ کو ثابت کریں؟ تو تھوڑا بہت علمی اس کو موضوع کو لے کے چلیں. معرفت کے آپ نے خود اس کے دریچے کئی کھول دیے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا امام زمانہ کون ہے. معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی واجب ہے. معرفت شخص ہوتی ہے، معرفت شخصیت ہوتی ہے. شخص کون ہے اور شخصیت کیا ہے؟ شخص امام کا نام، ان کے والد کون، ان کی والدہ کون، یہ شخص ہے. امام کا نظام کیا، شخصیت جو وہ پورا کا پورا ایک نظام قائم کریں گے، وہ جو پورا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، ان کی عصمت. اب آپ ایک ایک موضوع کو ایک ایک دن ڈیوائڈ کر سکتی ہیں. پہلے دن آپ نے اس کو وسعت دی، بتایا کہ معرفت کیا ہے، اس کی تعریف. دوسرے دن آپ نے کہا امام زمانہ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، ان کا ایک تاریخچہ، امام کی پوری ولادت سے لے کے جو آپ کے پاس واقعات موجود ہیں. تیسرے دن آپ قرآن میں کہاں کہاں امام زمانہ کا تذکرہ ہے، قرآن کے ذریعے امام کی معرفت، کون کون سی آیات ہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ انا انزلنا کے اندر تنزل الملائکۃ والروح. اس طرح سے تمام وہ آیات جو امام زمانہ کے وجود پہ دلیل ہیں.
دوسرے دن دوبارہ اسی کو وسعت دے کے آپ 2 دن صرف اس موضوع پہ بول سکتی ہیں کہ قرآن میں امام زمانہ کا کہاں کا تذکرہ ہے. پھر احادیث میں منتخب الاثر، عبد اللہ لطف اللہ صافی کی کتاب ہے، لطف اللہ صافی گلپاگانی کی، اس میں احادیث نقل کی گئی ہیں اور بہت وسیع کتاب ہے. اگر صرف وہیں سے احادیث کو پیش کریں کہ امام زمانہ جناب سیدہ کی نسل سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. احادیث میں جب آپ پیش کریں تو پھر ایک مجلس آپ کی ہوگی کہ اہل سنت جو ہیں ان کی کتابوں میں کہاں کہاں امام زمانہ کا تذکرہ آیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا. اب یہ سب کچھ معرفت امام زمانہ میں آ جاتا ہے. پھر ایک مجلس آپ کی ہوگی ملاقات امام زمانہ پہ. آیا غیبت میں ملاقات ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے، کن کن ملاقات ہوئی. غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ سے متعلق امام کے جو نواب اربعہ تھے، نائبین، ان کی کیا کوالٹیز تھیں، ان کی کیا خصوصیات تھیں، کیا صفات تھیں جن کی وجہ سے امام نے ان کو اپنا نائب بنایا. آج اگر کوئی امام سے مقرب ہونا چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، معرفت کا درجہ اتنا بلند ہو کہ امام کا نائب بن سکے. ایک وقت میں کتنے لوگوں میں صلاحیت ہوگی کہ امام ایک کا انتخاب کریں گے. کوئی امام سے کیسے قریب ہو سکتا ہے. معرفت جتنی بڑھے گی اتنا انسان کا قرب بڑھتا چلا جائے. تو ایک ایک دن ایک ایک موضوع کو لے کے آپ باقاعدہ اس کو وسعت دیں، لیکن اصل جو موضوع ہے وہ معرفت امام زمانہ، اسی سے رب دیتے ہوئے ان تمام موضوعات کو کہ میں نے کل یہ پیش کیا تھا اور آج میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ملاقات امام زمانہ کو پیش کرنا چاہتی ہوں. جو بھی ایک رب دینا بہت ضروری ہوتا ہے. تمام پورے اشرے کا رب جب تک نہیں ہوگا تب تک لوگ سمجھیں گے الگ الگ مجالس ہیں، یہ اشرہ نہیں. تو اشرے میں رب دینا بہت ضروری ہے. پھر مصائب کا رب کیسے جاتا ہے؟ صرف ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو فضائل سے مصائب کا رب بناتا ہے. ایک ایسا جملہ ہوتا ہے. جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں حجاب پہ، پردے پہ، اور رب دینے میں بہت چند چیزیں ضروری ہیں. اس بات کو سب غور سے سنیں گے. پہلی چیز، کئی مرتبہ آپ خواتین کا جب اشرہ پڑھ رہی ہیں تو موضوع آپ نے ایسا لیا ہے جو خواتین کا موضوع ہے. مصائب آپ نے پڑھنے ہیں کسی مرد کے، شہید کے. آپ نے پردے پہ پڑھا بھی. اب آپ نے اس کو کیسے رب دینا ہے کہ جناب اکبر علیہ السلام پہ یا امام سجاد علیہ السلام کے مصائب پڑھ سکیں. یہ بھی محسوس نہ ہو کہ یہاں پہ بے ربط انہوں نے ایک سے روک کے مجلس میں مصائب شروع کیا. صرف ایک جملہ ایسا ہوتا ہے مجلس میں جو پوری کی پوری مجلس کو مصائب سے رب دیتا ہے. آپ کہیں کہ جب آپ نے پورا پردے پہ پڑھا کہ بیویوں کا پردہ ائمہ علیہ السلام کی یا حضرت علی اکبر کی یا کس کی غیرت پہ کتنا گراں گزرتا تھا، یہ حضرت قاسم کے مصائب پڑھنے والے ہیں. کہیں کہ شب عاشور جب وہ پوچھ رہے تھے کہ چچا جان کیا شہداء میں میرا نام ہے نہیں، تو کیف الموت عندک، جناب سید الشہداء نے ان سے سوال کیا کہ آپ موت کو کیسا پاتے ہیں، کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. تو آپ نے فرمایا آپ ہی نہیں بلکہ علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں. تو جناب قاسم نے فوراً پلٹ کے کہا امو جان کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ یعنی جناب قاسم کو اشقیاء کا خیموں میں آنا بھی گوارا نہیں تھا. اس حد تک ابھی پردے سے آپ نے رب دیا فوراً اور پھر آگے بڑھایا بات کو. اسی طرح سے جناب اکبر کا یا جناب عباس کا کسی بھی آپ مصائب کو پڑھنے لگیں تو آپ کو فوراً ایک جملے سے رب دینا ہوتا ہے. ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو مربوط کر دیتا ہے فضائل کے موضوع کو مصائب کے موضوع سے. کسی بھی آپ موضوع کو جب لے کے چل رہی ہیں تو آپ نے ایک جملہ ضرور ایسا سوچنا ہے جو آپ پہلے سے سن لیں. اچھے جو بڑے خطبہ پڑھنے والے ہیں وہ کیسے رب دیتے ہیں اپنے موضوع کا فضائل سے مصائب کی طرف. یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. جب تک آپ کے لیے کلیئر نہ ہو کہ مجھے کیسے رب دینا کسی بھی موضوع کا، آپ نے، میں چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے. مجلس آپ نے پڑھی شجاعت پہ، مثال آپ نے پیش کی جناب امیر علیہ السلام کی. مصائب پڑھنے آپ سے صادقانہ نے درخواست کی حضرت سکینہ کی. اب آپ شجاعت سے کیسے رب دیں گی جناب سکینہ کے مصائب کا؟ جناب امیر علیہ السلام کی اتنی شجاعت تھی لیکن ان سے خواتین کا اور بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. اب میرا دل سوال کرتا ہے کہ مولا نے اپنی پوتی کے رونے کو کیسے برداشت کیا ہوگا. بس یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو فوراً مصائب کو مربوط کرتا ہے فضائل سے. بس ایک ایسا جملہ. تمام آپ کے مجالس کے ہر موضوع سے متعلق آپ کو پہلے سوچنا ہے. ہمیشہ پہلے پوچھ لیں. مہارت انسان کو آہستہ آہستہ آتی ہے.
تو زیادہ پڑھنے سے، زیادہ بولنے سے موضوعات پہ آپ کو مہارت ہوگی. آپ پہلے پوچھ لیں مجھے مصاحب کس کے پڑھنے ہیں، آپ نے موضوع اپنا تیار کیا، وہاں سے فوراً ایک ایسا جملہ سوچیں جس کو رب دینا ہے آپ نے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے بھی شجاعت کہا، جیسے سخاوت پہ بولتے ہوئے اب آپ نے کیسے کوئی جملہ پیش کرنا ہے کہ سخی اتنے تھے کہ کسی کے مانگنے پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام فوراً کھانا دے دیا کرتے تھے اور اپنا گھر بے شک فاقے سے رہے برداشت کرتے تھے، لیکن دوسروں کی بھوک برداشت نہیں کرتے تھے. جو ائمہ دوسروں کی بھوک برداشت نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کی بھوک کو کیسے برداشت کیا ہو. ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مربوط ہوتا ہے فضائل مصائب سے. کسی بھی موضوع کو آپ لے لیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو 10 موضوعات دوں گا، اگر آپ ایک ایک موضوع مجھے دیتے جائیں تو میں ایک ایک جملہ صرف کہوں گا کہ اس فضائل کے موضوع کا کس مصائب سے آپ نے رب دینا، میں وہ پیش کروں گا. کہ تقدس عزاداری تو بہت آسان ہے، اس میں سے کسی کے بھی آپ چاہیں تو موضوع آپ اس میں مسائل پڑھ سکتے ہیں. میں آپ جی امر بالمعروف، 1 منٹ میں اگر تقدس عزاداری سے کس کے موضوع، کس کے مسائل آپ چاہیں، کس سے؟ بہت آسان ہے. جناب زینب کو آپ نے فوراً تقدس عزاداری، آج عزاداری کرنا بہت آسان ہے. جناب زینب نے جب عزاداری شروع کی تھی تو عزاداری بہت مشکل تھی، رونے پہ پابندی تھی. عزاداری میں رونا ہی معال مجلس ہے. جناب زینب پہ رونے پہ پابندی تھی، آپ پہ رونے پہ پابندی نہیں. بس ایک جملہ ہوتا ہے بیٹا، ہمیشہ ایک جملہ، کوئی بھی. اب عزاداری تو اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس شہید کے کہیں گے میں اس پہ آپ کو مصائب دوں گا ایک جملے سے. شکر. جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم سے اپنے والد سے کہا کہ بابا جان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے جب آپ چھری پھیریں گے. لیکن جناب قاسم جب شہادت کی خبر سنتے ہیں تو وہ شکر کرتے نظر آتے ہیں. یا کسی بھی شہید سے متعلق، اب آپ کو مجھے نہیں پتا کس کے مسائل پیش کرنا ہے. شکر، میں اس پہ بھی آتا ہوں. شکر پہ کس کے مسائل پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کسی بیوی کے، کسی شہید کے، کس کے؟ سب سے آسان ہے. تو جناب سید الشہداء رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگارہ اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی میری طرف سے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکر ہے. حضرت عباس کے جس کا کہیں، یہ تو اتنے وسیع موضوعات ہیں کہ آپ فوراً ایک جملے سے رب دے سکتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، امام حسن مجتبی علیہ السلام. امام حسن مجتبی کے زمانے میں جو دور گزرا ہے وہ بدترین دور گزرا ہے ائمہ علیہ السلام پہ، کہ جہاں امام حسن مجتبی کو معاویہ کا سامنا تھا یا شام کے حاکم کا سامنا تھا، اور وہ امام علیہ السلام کو تبلیغ سے، ترویج سے روکتا تھا. امام کو بالکل بھی بولنے کی اجازت نہیں. لیکن امام نے ان حالات میں بھی مختلف انداز سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. آپ کا دسترخوان ہمیشہ جاری رہتا تھا، جو بھی کھانے کے لیے آتا ہے امام اس کو مختلف انداز سے امر بالمعروف کرتے تھے. اب آپ نے اس کو رب دینا ہے مصائب امام حسن مجتبی سے. ابھی کیونکہ امام کی شہادت آنے والی ہے، آپ نے امر بالمعروف پہ. سب سے سخت دور وہ تھا کہ جب امام حسن مجتبی نے تمام بچوں کو اپنے اطراف میں جمع کیا اپنی شہادت سے پہلے اور کہا بچوں میں جو کچھ کہوں وہ اپنے ذہن میں حفظ کر لو، میری باتوں کو یاد کر لو، کیونکہ آج آپ بچے ہیں لیکن کل آپ پیشوا ہوں گے، رہنما ہوں گے. اگر میری باتیں یاد نہ رہیں تو انہیں لکھ لو تاکہ کل جب آپ پیشوائی کرنے لگیں تو آپ کو باتیں یاد رہیں. دوبارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. جب امام کے اطراف میں سارے بچے جمع ہو گئے تو اس وقت امام کو زہر دیا جا چکا تھا، سینے میں بہت تکلیف تھی. امام نے جب آرام کرنے کے لیے پشت لگائی تو ایک 2 برس کا بچہ آ کے امام کے سینے سے لگ گیا. تو جناب ام فروا نے فوراً آواز دی قاسم بابا کے سینے میں درد ہے، سینے سے اتر جاؤ. اور امام حسن مجتبی نے کہا کہ ام فروا قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو، میرے سینے میں تکلیف ہے لیکن اس کے میرے سینے سے لگنے سے مجھے آرام محسوس ہوتا ہے. ایک جملہ کوئی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ رب دیتے ہیں. کسی اور نے کچھ اور موضوع کہا تھا میں نے؟ مثالی خاتون. اب میں دوسرا بھی موضوع دوبارہ سنوں گا. مثالی خاتون جناب کس کے مسائل رب دینا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا. جناب فاطمہ زہرا مثالی خاتون. جناب سیدہ سلام علیہا تاریخ میں اسوہ حسنہ ہیں، سب سے مثالی خاتون ہیں.
اور جناب سیدہ سلام علیہ نے مثالی بیٹی ہونے کا، مثالی زوجہ ہونے کا، مثالی ماں ہونے کا ثبوت دیا. اور جب رسول خدا کا وصال ہو رہا تھا تو آپ کے دونوں بیٹے رسول خدا کے اطراف میں موجود تھے، اور آپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے شہزادوں، میرے بابا کو آرام کرنے دو. تو جناب رسالت میں آپ نے فرمایا کہ سیدہ میرے بچوں کو میرے پاس آنے دو، میرے نواسوں کو میرے پاس آنے دو، جب یہ میرے سینے سے رکھیں آپ دوبارہ وہیں سے آپ وہی رکھ دیں گی. تو بہت آسان ہے، جو ہر صرف ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس سے آپ رکھ دیتے ہیں. کسی اور نے بھی علم. حضرت عباس علیہ السلام باب مدینۃ العلم کے بیٹے تھے. آپ کی شجاعت، ایثار، قربانی، تمام چیزیں مشہور ہیں، لیکن اکثر علماء آپ کے علم پہ نہیں بولتے، جبکہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم اور فضل بہت زیادہ ہے. آپ کی کنیت ہی ابو الفضل ہے. اور ہمارے اکثر علماء 14 معصومین کے علاوہ جن 4 ہستیوں کی عصمت کے قائل ہیں خاندان اہل بیت میں، ان میں جناب زینب کے بعد سب سے پہلے حضرت عباس کا نام آتا ہے. عصمت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ علم ایک خاص مقام پہ نہ ہو. جناب زینب کبریٰ کو اس ایک جملے سے علماء معصومہ ثابت کرتے ہیں امام سجاد کے. عمتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ. پھوپھی اماں، آپ جب انہوں نے پوچھا کہ میں خیموں سے باہر چلی جاؤں تو کہا میری پھوپھی اماں آپ بحمد اللہ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، یعنی علم لدنی کی مالک ہیں. ایسے ہی ہستی کو معصوم کہا جاتا ہے. جب علماء نے حضرت عباس سے متعلق یہ نظریہ قائم کیا کہ آپ عصمت پہ ہیں، کیونکہ معصومین نے جتنی تعریف آپ کی ہے وہ کسی اور کی جناب زینب کے علاوہ اتنی تعریف نہیں کی، حتیٰ حضرت علی اکبر کا وہ مقام نہیں جو حضرت عباس علیہ السلام کا. تو حضرت عباس ممکن نہیں ہے کہ معصوم نہ ہو. تو ان کا علم خاص مقام پہ، اور ان کے علم کے لیے بس اتنا بس کہ سید الشہداء کے ہر معاملے میں ان کے لیے قابل بھروسہ تھے. آپ ہر بات میں حضرت عباس پہ اعتماد کرتے تھے اور اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا. اور شب عاشور جب جناب عباس کہنے کے لیے آئے کہ آقا ہم پہ حملہ ہو گیا، تاریخ الفاظ بتاتی ہے، انداز نہیں. یہاں پہ الفاظ بتائے گئے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب عباس یہاں خبر نہیں دے رہے بلکہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مولا حملہ ہو گیا ہے. آپ نے 2 محرم کو مجھ سے کہا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، اب حملہ ہو گیا یعنی انہوں نے پہل کر دی ہے. مولا حملہ ہو گیا ہے یعنی آپ کی طرف سے اجازت ہے، یہاں سے آپ فوراً سے مساکر دے سکتے ہیں. اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بنفس لک البقاء، وہ جملہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے بھی نہیں کہا. اور طبری تک نے، اہل سنت تک نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا میری جان تم پہ قربان عباس، 1 رات کی مہلت لے لو. تو یہاں سے آپ مصائب کا رد دے سکتے ہیں. 1 منٹ، اب 3 موضوعات آ گئے ہیں. غصہ، غصہ اور جھوٹ، یعنی ایک مجلس کا موضوع ہے، یا غصہ رکھیں یا الگ موضوع، 2 موضوعات. غصہ جناب سکینہ سے میں اس کو موضوع دیتا ہوں، رب دیتا ہوں. میں نے اس میں موضوع مجلس نہیں پڑھی لیکن میرے فوراً جو ذہن میں آ رہا ہے میں پیش کر رہا ہوں. غصہ ندامت کی طرف لے جاتا ہے. الغضب و آخرہ الندم، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ انسان کو ندامت کی طرف لے جاتا ہے، شرمندگی کی طرف، کیونکہ انسان غصے میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے جو بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے. جناب سکینہ نے اتنے مصائب جھیلے لیکن کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کیا. اور آپ نے اپنی پھوپھی سے ایک مرتبہ کوفے میں کہا جب لوگ صدقے کے کھجور پھینک رہے تھے کہ پھوپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو ہر روز ایک نبی کی کہانی سناتے تھے. میرے بابا نے مجھے حضرت صالح نبی کا قصہ سنایا تھا. پھوپھی اماں جب حضرت صالح کی قوم نے ان کی اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا تو اس کے فصیل نے، اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھ کے بد دعا کی تھی. پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیں کیا اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ تو یہاں سے اس کو میں رکھ دوں گا. جناب سکینہ کے مصائب کا جھوٹ اور کس کے مصائب؟ جناب ربا، زندگی کے اندر
صداقت کا بہت رتبہ اور مقام ہے. جناب زینب کبریٰ جناب ام کلثوم سے توقع کیا کی جا سکتی تھی؟ یہی توقع کی جا سکتی تھی جو انہوں نے کیا، کیونکہ وہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھیں. کمال ان بیویوں کا ہے جو اوروں کے گھر میں پروان چڑھیں لیکن آل محمد کی آزمائشوں پہ پورا اتریں، ان کا اس طرح سے ساتھ دیا جیسا کہ ساتھ دینے کا حق تھا. اور آل محمد نے ان بیویوں کی تعریف کی. ان بیویوں میں سر فہرست جناب رباب کا نام ہے کہ سید الشہداء نے ان کی جھوٹ سے دوری اور صداقت سے قرب کی وجہ سے یہ شعر کہا کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو. آپ وہیں سے مصاحب کا رب دے سکتی ہیں کہ جناب رباب کے کتنے مصاحب ہیں؟ 2. چہلم کے مصاحب اور ظہور امام زمانہ. امام زمانہ کے امام کا ظہور عاشورہ پہ ہوگا اور آپ اپنا تعارف سید الشہداء سے کروائیں گے. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ 5 مرتبہ امام زمانہ اعلان کریں گے اور 5 دفعہ اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام سے کہیں گے. الا یا اہل العالم، ہر دفعہ کہیں گے اے دنیا والو، اے الا یا اہل العالم، آگاہ ہو جائے دنیا والو، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، میرے جد حسین کو بہت بے دردی سے ذبح کیا گیا تھا. اپنا تعارف کروائیں گے. ہر سال امام زمانہ چہلم پہ 40 پہ کربلا ضرور جاتے ہیں. یہ چہلم ہی پہ کربلا جانا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح سے دین کی تکمیل غدیر سے ہوتی ہے، عاشورہ کی تکمیل 40 سے ہوتی ہے، چہلم سے ہوتی ہے. اور امام زمانہ اس بات کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسے رسول خدا کے پیغام کی تکمیل ولایت علی سے ہے، ویسے امام حسین کے پیغام کی تکمیل جناب زینب سے ہے. اور جناب زینب چہلم پہ کربلا میں آئیں. بس وہیں سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. ایثار اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی اگر ہم کربلا میں جو خواتین موجود تھیں ان کے ساتھ رب دینا چاہیں مصائب کا ایثار، امام حسن عسکری علیہ السلام. ایثار بہت وسیع موضوع ہے اور ائمہ علیہ السلام نے بے انتہا قربانیاں دی. ہمارے جو 2 امام سب سے کم سنی میں شہید ہوئے وہ ایک ہیں امام متقی علیہ السلام جو 25 برس کے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو 28 برس کے تھے. جب جناب زینب کبریٰ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ تہجد کی نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو تہجد کی نماز بیٹھ کے پڑھتے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا بھتیجے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں، خود نہیں کھاتی. یہ ایثار ہے. اس لیے مجھ سے تہجد کی نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جا رہی. امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی واجب نماز بھی شہادت والے دن بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. اب سوچئے 28 برس کے سن میں امام کے جگر کے کتنے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، کتنے زخمی ہوں گے کہ امام یہ اثار کر رہے ہیں کہ پھر بھی اب اس کو آپ نے رب دینا. ہمیشہ ہر موضوع کو رب دینا ضروری ہوتا ہے. اب میں نے بی بی سے بھی رب دے دیا ایک اثار کے موضوع کو اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے. جناب سکینہ اور جناب سید سجاد سے رب دینا ہے تربیت اولاد. تربیت اولاد اگر اپنی اولاد سے رسول خدا کی حدیث ہے کوئی بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا ضرور کرو. اذا وعدتموہم ففوا لہم، ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرو. اپنی اولاد کی تربیت کا جز سمجھو کہ اپنی اولاد سے جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. تربیت اولاد میں بہت سی چیزیں بہت ضروری ہیں. ان میں سے بنیادی چیز ہے کہ بچوں کو سچائی سکھاؤ. جب جناب سید الشہداء آخری وقت جناب سکینہ سے وداع کر رہے تھے تو بی بی نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب سید الشہداء نے کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں. تو کہا بابا جان جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے. تو آپ نے کہا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اس لیے مجھے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے. اور آپ نے تربیتاً اپنی بیٹی کو ایک جملہ کہا بیٹی آج جہاں ماں سلائے وہاں سو جانا، ضد نہ کرنا میں نے بابا کے سینے پہ سونا. اب آپ نے اس کو رب دے دیا. تربیت اولاد جناب سکینہ سے. امام سجاد سے رب دینا. پنجتن پاک کا دور ولایت کا دور ہے اور امام سجاد سے تربیت کا دور شروع ہوتا ہے. 5ویں اور 6ٹھے امام تفسیر حدیث اور فقہ کا درس دے ہی نہیں سکتے تھے اگر 4تھے امام نے مدینے کے معاشرے کی تربیت نہ کی ہوتی. معاشرے کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اولاد کی تربیت سے شروع ہوتی ہے. تو امام سجاد نے اپنی اولادوں کی تربیت بھی کی. حضرت زید شہید کی، دوسرے بیٹوں کی بھی تربیت کی، بیٹیوں کی.
اور تاریخ میں سب سے زیادہ غلام خرید کے آزاد امام سجاد نے کیے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے بعد. آپ غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے انہیں آزاد کر دیتے. آپ کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے سب سے افضل افراد ہوتے تھے. جن کے تربیت یافتہ غلام ایسے ہیں ان کا اپنا مقام کیا ہوگا. اب آپ اس کا رب دیں گے کہ امام نے اولاد کی تربیت کی، اور تربیت میں امام باقر علیہ السلام کو 3.5 برس کے سن سے ان مصائب جھیلنے کی عادت ڈالی جو آپ کی بہنیں اور دوسرے بچے دیکھ رہے تھے، اور وہیں سے آپ اس کو مصائب کا رب دیں. رب دے لیں گی. پوائنٹ کلیئر ہے. آخر جی اور کوئی ہدایت. سید الشہداء نے اپنے جد رسول خدا کی امت کی ہدایت کی خاطر تمام قربانیاں پیش کی، اور جب چلے مدینے سے تو کہا کہ ان لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نہ جنگ کے لیے نہ فساد کے لیے کسی نہیں، صرف اپنے جد رسول خدا کی امت میں اصلاح کی غرض سے، ہدایت کی غرض سے جا رہا ہوں. آپ کا ہر قدم ہدایت. اور رسول خدا نے شب معراج جب عرش اعظم پہ گئے تو واپس آنے کے بعد کہا کہ میں نے عرش اعظم پہ لکھا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی نجات ہے. یہ عرش پہ لکھا ہوا تھا، رسول خدا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ رسول خدا نے. اب آپ نے جب اس کو رب دینا ہے تو آپ مصائب جناب سید الشہداء کہ جو تمام شہداء کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اپنے دشمنوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو ابھی بھی آ جائے، حل من ناصر ینصرنا، کہ اتنے میرے تمام اصحاب کو تم نے شہید کر دیا، میرے بیٹوں کو بھائیوں کو مار دیا، پھر بھی اگر چاہتے ہو ہدایت پانا تو میرے راستے پہ آ جاؤ، میں تمہیں پھر بھی تمہاری شفاعت کر دوں گا. حل من ناصر ینصرنا. لیکن کوئی بھی جناب سید الشہداء کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ آپ کے دشمنوں میں کوئی بھی قابل ہدایت نہیں تھا. وہیں سے آپ اس کو مصائب کر دیں. سرکار ختم مرتبہ سے امام حسن کے مصائب کا رد، دونوں میں ابھی لیتا ہوں. یہ امام رسول، ہر امام کے ولادت یا شہادت کا ایک دن انہی سے مخصوص ہے، لیکن رسول خدا کی دونوں تاریخیں 17 ربیع الاول ولادت اور 28 صفر آپ کا وصال، دونوں کسی نہ کسی امام سے مربوط ہیں. 17 ربیع الاول کو امام صادق علیہ السلام کے ساتھ اور 28 کو امام حسن مجتبیٰ. یعنی رسول خدا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ رسول کو ان کی آل سے کسی بھی طرح جدا کیا جائے. اب آپ اس کو رب دیں گی کہ رسول خدا سے ان کے نواسوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے امام حسن مجتبیٰ تھے. شکل و صورت میں خوبصورت تھے، بالکل ویسے تھے جیسے رسول خدا. اور رسول خدا نے امام حسن مجتبیٰ کو امام حسین کے ساتھ ہمیشہ آغوش میں لیا، کاندھوں پہ اٹھایا، اور دونوں میں ایک بہت بڑی نسبت پائی جاتی ہے. دونوں کو زہر دیا گیا. تاریخ میں اتنا سخت زہر بہت کم اماموں کو ملا کہ جس میں امام خود یہ شکوہ کریں کہ اس زہر سے میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے. تو آپ نے رب دینا ہے کہ رسول خدا کو اور امام حسن کو دونوں کو زہر دیا گیا. اور اس میں پھر امام حسن مجتبیٰ کے جو جملے ہیں اپنے متعلق، جو زہر سے متعلق، ٹھیک ہے. صبر اور امام سجاد. صبر کے آخری پیمانے پہ حضرت ایوب ہے. قرآن میں جب بھی صبر کا تذکرہ آیا، اللہ نے کہا کہ ایوب تمہیں یاد رکھا جائے گا. تاریخ میں کسی نے، بیٹے ان کے شہید ہو گئے، انہوں نے صبر کیا. فصلیں اجڑ گئیں، صبر کیا. ان کا گھر گر گیا، انہوں نے صبر کیا. ان کی صحت ختم ہو گئی، انہوں نے صبر کیا. ان کی زوجہ گھر گھر میں کام کر کے ان کے لیے دوا لے کے آتی تھی، کھانا لے کے آتی تھی، انہوں نے صبر کیا. لیکن جیسے ہی ان کی ناموس پہ، ان کی زوجہ پہ حرف آیا جو حضرت یوسف کی بیٹی تھی رحمہ، تو انہوں نے کہا پروردگارہ اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا. تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ ایوب تمہیں صحت کس نے دی تھی؟ کہا اللہ نے. بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا اللہ نے. فصلیں کس نے دی تھی؟ کہا اللہ نے. گھر بڑا اتنا کس نے دیا؟ اللہ نے. کہا آج اگر اس نے آزمائش لی ہے تو شکوہ کر رہے ہو. کہا پروردگارہ ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا. اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے ایوب آپ کے صبر کا تذکرہ کیا جائے گا. لیکن جہاں جناب ایوب کے صبر کا انتہا نظر آتی ہے، ان کے صبر کی، وہاں سے امام سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. امامت کے بعد
اللہم صلی علی محمد. کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کی جو آزمائش شروع ہوتی ہے، ساری آزمائش کربلا میں امام حسین کی ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد جب پردے کی آزمائش شروع ہوتی ہے تو وہ امام سجاد کی ہے. تو یہاں سے آپ اس کو رکھ دیں گے. عبادت و نماز مصائب امام حسین السلام. نماز کی اہمیت پہ بولیں، عبادت کی اہمیت پہ بولیں کہ نماز دین کا ستون سب کچھ، اور اس کے بعد پھر کہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدوں کی معراج سید الشہداء کا آخری سجدہ ہے. کہ جہاں مورخ نے یہ تو لکھا ہے کہ سید الشہداء سجدے میں گئے خود تھے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ سر خود اٹھایا تھا. ان کا سر شمر نے ان کے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا. وہیں سے آپ اس کو رد دے کے ان کے مسائل کو وہاں پہ پیش کر سکتی ہیں. یہ ہو گیا کلیئر جن کا یہ موضوع تھا. مصائب امام رضا صاحب. نہج البلاغہ امام امیر المومنین کا کلام ہے. ائمہ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت مشہور ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور دوسروں کو ہمارے علوم سکھاؤ. لأن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے. اب اس کو آپ نے نہج البلاغہ سے رد دیا. ہاں ایک منٹ میں اگر وہ مکمل کر لوں، یہ مجھے دوبارہ ریمائنڈ کرائیں گے. اور پھر آپ اس کو امام رضا علیہ السلام سے کہ امام نے اتنی زحمتیں کرنے کے بعد دین پہنچایا فصاحت و بلاغہ سے. نہج البلاغہ پہ کیونکہ بولی آپ، تو آپ امام رضا علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ آپ نے کتنے مناظرے کیے. سب سے زیادہ ہمارے ائمہ میں امام رضا نے مناظرے کیے. مامون کا دربار تھا، علم کو پہنچاتے تھے، لیکن اسی مامون نے آپ کے علم سے حسد اور بغض کرتے ہوئے آپ کو زہر دیا، اور وہیں سے پھر آپ اس کو امام جواد علیہ السلام، محمد تقی علیہ السلام کے مصائب اعوان انصار. سید الشہداء کے اعوان انصار میں مختلف ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں پیش کی. یہاں تک کہ بعض اتنے بزرگ ہیں کہ جو جنگ نہیں کر سکتے تھے اور وہ جناب سید الشہداء پہ شہید ہونا چاہتے تھے، قربان ہونا چاہتے تھے. ان میں سے ایک جیسے جناب سعید ہیں. کچھ نے کہا کہ مولا ہم آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں. مولا نے کہا کہ آپ لوگ جب میں نماز پڑھوں گا تو میری حفاظت کیجیے گا. جب سید الشہداء نے نماز شروع کی تو وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر اپنے جسم پہ لیے. ان میں سے ایک بہت بزرگ تھے، جب ان کے سینے میں بہت زیادہ تیر لگے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، تکلیف کی وجہ سے، خون بہنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. تیر لگتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کر کے کھڑے ہو گئے اور نگاہوں کو بلند کیا، کیونکہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. انہوں نے نگاہوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا مجھے بس اتنی طاقت دے دے کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے. تاریخ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور جب امام علیہ السلام کا آخری لحظہ تھا تو آپ 25 برس کے تھے. آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام 7 برس کے تھے. جناب سید الشہداء کے آخری لحظے میں جناب سیدہ پہنچ گئیں. جب امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی دادی امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کو بتایا کہ دادی جان مجھے لگتا ہے میرے بابا کی شہادت ہونے والی ہے، تو جناب سبیرہ خاتون نے کہا کہ بیٹا ایسا مت کہو، میرا بیٹا 25 برس کا جوان ہے. کہا دادی جان اللہ کو وہ فرشتہ جو امام وقت کے ساتھ رہتا ہے وہ میرے پاس آ گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا میرے بابا کی شہادت ہو گئی. یعنی آپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ماں کو خبر دی. بس وہیں سے آپ ربط مصائب سیرت جناب فاطمہ اور مصائب بی بی سکینہ. جناب فاطمہ تو زہرا نے ایثار کا جذبہ سکھایا، قربانی کا جذبہ سکھایا. جب جناب امیر علیہ السلام کہیں سے کھانا لے کے آئے تو آپ نے کہا کہ یا علی مقداد کے بچے بہت بھوکے تھے، یہ کھانا ان کے گھر بھجوا دیں. تو جناب سیدہ نے اپنے گھر میں کھانا آتے ہوئے لوٹا دیا تاکہ دوسرے افراد بھوکے نہ رہ جائیں. جناب سکینہ اس دادی کی پوتی ہیں جنہوں نے دوسروں کی بھوک کو برداشت نہیں کیا. وہیں سے آپ رب دیں گی. اور جناب سکینہ کے چاہے آپ دربار کے مسائل پیش کر دیں، چاہے شام کے مسائل پیش کریں، چاہے کوفے کے، تو جناب سکینہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں. موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسائب بھی حضرت ہی کا ذکر. جناب رسول خدا کے مسائب
رسول خدا کی حدیث ہے ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. جبکہ علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ انبیاء کو لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مار دیا، آگ لگا دی، زندہ، تو ایسا کیا رسول خدا کے اوپر مصائب آیا ہے جس کی وجہ سے رسول خدا فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے. علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے تھے کہ رسول خدا کو جو اذیت دی گئی وہ جسمانی سے زیادہ روحانی اذیت. جب منافقین آپ کے اطراف میں آتے تھے تو رسول خدا دیکھتے تھے کہ ان کا میرے بعد کردار کیا ہوگا، یہ میری بیٹی کو کتنی اذیت دیں گے، دروازے پہ آگ لے کے آئیں گے. تو رسول خدا کو یہ جو نفسیاتی اذیت تھی وہ سب سے زیادہ تھی. اور آپ وہیں سن کر اب دیں گی کہ رسول خدا کا جب سیرت کو پیش کرنے کے بعد ہیں کہ جب آخری لحظات تھے تو بار بار دروازے پہ دستک ہوتی تھی. تو آپ نے پوچھا جناب سیدہ سے کہ بیٹی کون ہے دروازے پہ؟ کہا بابا میں چہرہ نہیں دیکھتی لیکن ایک عرب ہے، اس نے عربی لباس پہن رکھا ہے اور بار بار آپ کا پوچھتا ہے. کہا بیٹی جانتی ہو کون ہے؟ کہا بابا آپ فرمائیے. کہا بیٹی یہ ملک الموت ہے، کسی نبی سے اجازت میں نہیں مانگتا، صرف آپ کے احترام میں بار بار پوچھ رہا ہے کہ مجھے رسول خدا سے ملنا. میں وہاں پہ رسول خدا کا بھی رب دے سکتا ہوں، جناب سیدہ کا بھی، جناب سیدہ کا رب دے سکتے ہیں کہ جب ملک الموت بیوی کے دروازے پہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تو اے مسلمانوں دروازے پہ آگ لے کے مت جانا. رضا الہی اور مصائب امام حسن علیہ السلام. رضا الہی. جناب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تاکہ امت بچ جائے اور پوری زندگی رضا پروردگار پہ اپنی قربان کی. میں یہاں پہ 3 نکات پیش کروں گا امام حسن کی لائف سے. پہلی جو چیز ہے وہ ہے دین پہ مال قربان کرنا بہت آسان ہے، لیکن دین پہ جان قربان کرنا بہت مشکل، اور اس سے زیادہ مشکل دین پہ اپنی آبرو قربان کرنا. لوگ توہین کریں، ہتک کریں، یہ دین پہ اپنی آبرو قربان کرنا سب سے مشکل کام ہے. امام حسن مجتبیٰ نے نہ صرف مال قربان کیا، نہ صرف جان قربان کی، بلکہ اپنی آبرو تک دین پہ قربان کر دی. لوگ آپ کو منہ پہ آ کے توہین کرتے تھے، سلام کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کروانے والے تجھ پہ سلام ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے صلح کر لی معاویہ سے. لوگ منہ پہ آ کے امام امیر المؤمنین کو امام حسن کے سامنے گالیاں بکتے تھے. امام روتے تھے لیکن امام پھر بھی صبر کرتے تھے. دین پہ آبرو قربان کرنا سب سے مشکل کام ہے. یہی تھا نا آپ نے سوال کیا تھا، رضا الہی. امام نے رضا الہی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. رضا الہی، یہاں تک کہ کہا کہ جب میرے لاشے پہ بھی اگر تیر مار دیے جائیں تو رضا الہی کی خاطر میرے لاشے کو واپس لے آنا، لیکن نانا کے شہر کی حرمت پامال نہ ہونے دینا. تو آپ وہاں سے فوراً مساق کر دے سکتے ہیں جس کا بھی سوال تھا. اگر کوئی کلیئر نہ ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے دوبارہ وہیں پہ سوال کر سکتے ہیں. اربعین کے بارے میں کچھ اور جملہ ادا کریں مجلس میں. دیکھیں اربعین کی بہت فضیلت ہے. مرحوم مرزا جواد ملکی تبریزی نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر کوئی عرفان کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اربعین کی زیارت بہت ضروری ہے. زندگی میں ایک مرتبہ. مرزا جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے استاد ہیں عرفان کے، بہت بڑا نام ہے مرزا جواد ملکی تبریزی. مرزا جواد تبریزی ایک یہاں پہ آیت اللہ بھی گزرے جن کا 2006 میں انتقال ہوا، وہ نہیں، وہ بھی بہت بڑے مرجع تھے، لیکن مرزا جواد ملکی تبریزی یہ امام خمینی کے عرفان کے استاد ہیں اور یہ بہت بڑا نام ہے. بہت بڑے بڑے عرفاء انہیں بہت مانتے ہیں. عرفان کو عربی میں جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں سیر و سلوک. سیر و سلوک، سیر یعنی اللہ کی طرف سیر، سلوک یعنی عرفان کا جو راستہ ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن سیر و سلوک بہت ضروری ہے عرفان میں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی سیر و سلوک چاہتا ہے، اللہ کی طرف راستہ طے کرنا چاہتا ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ اربعین کی زیارت بہت ضروری ہے. اربعین کی زیارت انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. اگر کوئی سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے، اربعین پہ اگر کربلا نہ بھی جا سکے تو کم از کم اتنا غم ضرور منائے اربعین کے دن
کہ اسے محسوس ہو کہ میں کربلا میں موجود ہوں، سامنے سید الشہداء ہیں اور جناب زینب ان کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں. وہ انسان کو احساس ہوگا. جناب سید الشہداء اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ہر آنے والے زائر کو، اگر 2.5 کروڑ زائر تھے یا 4 کروڑ زائر تھے، 4 کروڑ 20 لاکھ زائر تھے، تو امام حسین ہر زائر کو، زائرہ کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں، میری زیارت کے لیے آیا ہے. اتنے کریم امام ہیں. اور اگر کوئی موضوع یا کوئی اور مسائل. انسان اشرف المخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا کیونکہ اس کے پاس شعور ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے. ایک 6 مہینے کے بچے کے پاس ابھی وہ شعور اور صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جناب علی اصغر کے پاس وہ شعور موجود ہے کہ باپ کو تیر نہ لگنے دیں، کہ جب تیر چلتا ہے تو اپنے گلے پہ لے لیتے ہیں. یہ خون حسین کا اثر ہے کہ جناب علی اصغر اپنے اوپر تیر لے رہے ہیں. شب عاشور جب ساری بیویاں اپنے اپنے شہداء کو تیار کر رہی تھیں تو ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی بیٹا جب جانا تو کس طرح سے جنگ کرنا. لیکن جناب رباب بار بار کہتی تھی علی اصغر سب شہداء چل کے جائیں گے، بیٹا تم تو چل بھی نہیں سکتے. ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا، میری آبرو رکھ لینا، میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، مجھے تمہاری دادی کو چہرہ دکھانا ہے. لیکن جناب علی اصغر نے وہ قربانی پیش کی کہ آج 4 باب الحوائج ہیں، ان میں سے ایک جناب علی اصغر. اختلافات، موضوع اختلافات، مومنین کے آپس کے اختلاف، مصائب. انسان اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے، لیکن اختلاف رائے اور مخالفت میں بہت فرق ہے. کبھی بھی اختلاف کرو لیکن مخالفت نہ کرو ایک دوسرے کی. اختلاف رائے رکھو، حرمت پامال نہ کرو. اور کبھی بھی انسان جب کسی سے اختلاف رائے کرے تو احترام سے اپنی رائے کا اظہار کرے. میدان کربلا میں مختلف الآراء افراد نہیں تھے، سب جناب سید الشہداء پہ متفق تھے، جان قربان کرنے پہ متفق تھے. لیکن کسی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی شہید فرات تک پہنچ جائے تو اسے پانی پینے کا حق ہے. شہید تو پھر بھی ہو جانا ہے، پیاس بجھ جائے گی. جناب زینب کبریٰ نے دونوں بیٹوں کو وصیت یہ کی تھی، اے میرے شیرو، میں جانتی ہوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، بہت شجاع ہو، شاید جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاؤ، لیکن میرے شیرو پھر بھی پانی مت پینا کیونکہ ماموں کے بچے بہت پیاسے. اور انہوں نے ماں سے اختلاف نہیں کیا. جب دونوں گرے تو ایک کی شہادت ہو گئی، ایک میں ابھی رمق باقی تھی. جب سید الشہداء پہنچے تو انہوں نے فوراً کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا کہ اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا تھا. مصائب بھی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع توکل، دعا اور توکل. جناب سیدہ کے دعا سے متعلق میں 2 جملے پیش کر دیتا ہوں. اب یہ سوالات بہت آگے میرے خیال میں ٹائم پہ ختم نہیں کر سکوں گا. جناب سیدہ کی دعا مشہور ہے. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب دعا مانگتی تھی تو پوری رات دعا مانگتی رہتی، پروردگارہ سلمان بیمار تھا اسے صحت دے دے، ابو ذر کے گھر میں فاقہ تھا رزق دے دے، مقداد کے بچے بیمار ہیں صحت دے دے. ایک ایک کے لیے دعا مانگتی. تو امام حسن مجتبیٰ کہتے تھے کہ میں اپنی ماں سے پوچھتا تھا اماں آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن نہ میرے لیے دعا مانگی نہ میرے بھائی حسین کے لیے دعا مانگی، کیوں؟ تو جناب سیدہ فرماتی بیٹا اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. جب میں نے سب کے لیے دعا مانگ لی تو وہ خدا جانتا ہے کہ تم دونوں میرے دل میں بستے ہو، وہ جانتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا چاہتی ہوں. جب میں دوسروں کے لیے دعا مانگتی ہوں تو اللہ میرے دل میں جو کچھ تمہارے لیے ہے اس کو خود ہی پورا کر دے گا. تو آپ وہیں سے آپ دعا میں آخر میں جناب سیدہ کا جملہ کہیں اس کو رب دے دیں. 4 معصومین کے بعد عصمت کے مقام پر بی بی زینب اور جناب عباس کے بعد باقی 2 شخصیات کون سی ہیں؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، حضرت معصومہ قم. یہ 4 شخصیات جن کے لیے علماء نے عصمت کا درجہ لکھا ہے. ذکر خدا اور حضرت علی اصغر. ذکر کئی طرح کا ہوتا ہے، زبان سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، دل سے ذکر کیا جاتا ہے. انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. ذکر یعنی یاد پروردگار. کیا مقام ہوگا اس ہستی کا
کہ جناب سید الشہداء اس سفر کے لیے جا رہے ہیں جو نہ کسی نبی کو نصیب ہوا، نہ کسی ولی کو، نہ کسی امام کو. وہ سفر کربلا ہے. اور اپنے اس سفر میں جن ہستیوں کو ساتھ رکھا ان میں حضرت علی اصغر کو ساتھ رکھا. یہ یاد پروردگار کی خاطر جناب علی اصغر کو ساتھ رکھا. اور وہیں سے جناب علی اصغر علیہ السلام کی مثال پیش کریں. میں اب یہ 4 اور ہیں موضوعات، ان کو مکمل کروں گا. پھر آخر میں چند جملے مثال کے پڑھوں گا بی بی کے. موضوع ہے احترام مصاحب حضرت عباس. جناب عباس نے پوری زندگی ماں کے احترام میں امام حسن و حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا. احترام انسان کو ان درجات پہنچا دیتا ہے جس درجے پہ کوئی نہیں پہنچتا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میرے چچا عباس کا مقام دیکھ کے ہر شہید کہے گا اے کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوا ہوتا. کہ ماں نے بچپنے میں حضرت عباس سے کہا کہ کبھی بھی حسن و حسین کو بھائی مت کہنا. تو حضرت عباس نے کہا کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہ بھائی ہیں لیکن وہ زہرا زادے ہیں اور تم کنیز زادے ہو، انہیں کبھی بھی بھائی مت کہنا. کہا کیسے پکاروں پھر؟ تو جناب ام البنین نے کہا کہ سیدی و مولائی، آقا اور مولا کہہ کے پکارنا، کبھی نام مت لینا. انہوں نے پوری زندگی آقا اور مولا کہا. کب نام لے کے پکارا؟ کب امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہا؟ جب شہادت کے وقت آخری لحظہ تھا تو اس وقت پہلی مرتبہ زندگی میں کہا یا اخا ادرک اخا. کہا کہ بھیا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب میں دنیا سے جاتے میں بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا. اگر میری آنکھ سے خون صاف کر دے میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. جیسے ہی امام حسین نے ابا کا دامن اٹھایا تو کہا مولا میری ماں سے کہہ دیجیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی اماں کی، میرے ہاتھ سلامت نہیں تھی اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. تو یہ احترام تھا جناب عباس کا. اور آپ اس کو مصاحب اطاعت اور مصاحب مولا عباس. اطاعت جناب عباس کی جو چھٹے امام نے زیارت پڑھی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا ابا الفضل عباس المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین. جناب عباس اگر اطاعت سب کی ایک جگہ دیکھنی ہو تو حضرت عباس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں. اللہ کی اطاعت، رسول خدا کی، امیر المؤمنین کی، امام حسن، امام حسین، سب کی اطاعت ایک جگہ حضرت عباس پہ دیکھ لیں. اتنی اطاعت کی کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اطاعت میں اپنی جان قربان کر دی لیکن پھر بھی بھائی کو نہیں بچا سکے. کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے مجھے، میرے بھائی بچ جائے. تو اطاعت جناب عباس سے بے انتہا مربوط ہے. موضوع ہے نفس اور مصائب حضرت علی اکبر علیہ السلام. ہر جوان کی خواہشات ہوتی ہیں. نفس جو ہے وہ انسان کو خواہشات کی طرف لے جاتا ہے. ہر جوان، کوئی بھی جوان مرنا نہیں چاہتا، چاہتا ہے میں جیوں، میں زندہ رہوں. ہم نے تاریخ میں پہلا ایسا بیٹا دیکھا ہے جو باپ سے کہہ رہا ہے بابا جان مجھے اجازت دے، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنے نفس کو اتنا مار دیا تھا کہ وہ بابا سے کہہ رہے تھے بابا جان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. اور امام حسین انہیں اجازت دے رہے تھے کیونکہ جانتے تھے امام وقت کی اطاعت واجب ہے. اور جب جانے لگے تو کہا بابا جان اگر اجازت ہو میں راہ خدا میں جہاد کے لیے آپ پہ قربان ہوں. کہاں میری طرف سے اجازت ہے لیکن اوروں سے بھی اجازت لے لو. تو آپ اس کو بھی تمام مصائب کو ایک ایک جملے سے صرف ربط ہوتا ہے. تقویٰ، پرہیزگاری اور امام تقی کے مصائب. فضائل مولا کلات مدینہ آپ سے یہ میں ہاں کہہ سکتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ احساسات، کئی مرتبہ جملہ بھی ہوتا ہے کہ امام نے کہا لیکن اس کا حوالہ نہیں ہوتا. جیسے مثلا میرے ذہن میں حوالہ نہیں تھا لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا جناب قاسم سے متعلق کچھ دیر رہنے دو. تو اب میرے ذہن میں حوالہ نہیں آ رہا ہوتا تو میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا ہوگا کہ میرے سینے سے مت اتارو قاسم کو. یا میں مثال کے طور پہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ میرا دل کہتا ہے کہ جناب قاسم کھیلتے ہوئے آئے ہوں گے اور بابا کے سینے سے لگ گئے ہوں گے، جبکہ روایت ہے. حوالہ بعض کا ذہن میں نہیں ہوتا فوراً، مصحف کی کتاب پاس نہیں ہوتی کس کتاب میں پڑھا تھا، تو آپ اس وقت جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے. کئی مرتبہ روایت نہیں ہوتی لیکن آپ کو جملہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام نے کہا، بی بی نے کہا. جیسے مثال کے طور پر میں اکثر شام غریبہ میں مصاحف پڑھتا ہوں، میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا کہ جناب رباب نے ایسا کہا.
لیکن سب تاریخوں نے لکھا نا کہ شمر نے تماچا مارا تھا جناب سکینہ کو. تو میں جب وہ پڑھنے لگتا ہوں تو میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ جب شمر نے جناب سکینہ کو تماچا مارا ہوگا تو جناب رباب نے ایک مرتبہ جناب زینب کو بڑی حسرت سے دیکھا تو ہوگا، کیونکہ ہر بیوہ خاتون اپنے یتیم بچے کو مار کھاتا نہیں دیکھ سکتی. تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے دیکھا ہوگا بی بی میری بچی کو بچا لیں. تو میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے کہا ہوگا رباب مت دیکھو مجھے، اب میرا عباس نہیں رہا. تو اب یہ مقتل میں نہیں ہے، لیکن میں احساسات کی عکاسی کر رہا ہوں. یہ گناہ نہیں ہے اور یہ درست ہے. تقوی پرہیزگاری محمد تقی علیہ السلام کے مسائل. امام محمد تقی کے ناموں میں سے نام ہے تقی، یعنی متقی سے تقوی سے تقی ہے. اگر آپ نے تقوی کے آخری درجات کو دیکھنا ہو تو جناب امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھ لیں. اور اتنے مصائب کے باوجود امام محمد تقی علیہ السلام نے 25 برس کے سن میں جب زہر دے دیا گیا، خود آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا، تو امام علیہ السلام نے اجتناب نہیں کیا، اپنی جوانی میں، بھرپور جوانی میں راہ خدا میں جان دینے کو گوارا کیا. یہ امام کے تقوی کی علامت ہے. اور وہیں سے پھر آپ مصائب پڑھنا شروع کریں. فضائل مولا کائنات اور مصائب مدینہ واپسی. جناب امیر علیہ السلام کو بیٹیوں سے بہت محبت تھی. ہر باپ کو بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے. جب مولا کائنات نے اپنا دارالخلافہ مدینے سے کوفے منتقل کر دیا تو امام حسن مجتبیٰ سے کہا جاؤ جا کے میری بیٹیوں کو لے آؤ، میں اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہوں. جب جناب زینب کبریٰ کوفے پہنچیں تو مولا نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو، میں اپنی بیٹی کو خود کوفے میں لے کے جاؤں گا. میں ابھی بی بی کے تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا، آخری یہ مسائل، یہ میں آخری سوال کا جواب دے دوں. یہ جملہ درست ہے جہاں امام حسین کے صبر نے جواب دے دیا، وہاں سے امام حسین علیہ السلام نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. امام حسین علیہ السلام کے صبر کی انتہا معلوم نہیں ہے. حضرت ایوب کا جہاں صبر ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا اس سے میں آگے آزمائش نہیں دینا چاہتا، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے آگے آزمائش نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں ہمیشہ ان الفاظ سے کہتا ہوں کہ کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی ہے، صبر کی انتہا نظر نہیں آتی. اس سے زیادہ ظلم کیا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام اس سے زیادہ صبر کر نہیں سکتے تھے. امام حسین اس سے زیادہ صبر کر سکتے تھے. جیسا جیسا روز عاشور دن گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے سید الشہداء کے چہرے کی رونق بڑھتی چلی جا رہی تھی. آپ کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا تھا، ہیبت و جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا. دشمن کہنے پہ مجبور تھا کہ حسین میں کمزوری نظر نہیں آتی، حسین پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. اتنی قربانیوں کے بعد حسین اتنے مضبوط ہیں. اور جب سارے لاشیں میدان کربلا میں پڑے تھے تو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے جد رسول خدا کو پکارا، اپنے بابا علی مرتضیٰ کو پکارا اور کہا کہ بابا جان آئے آ کے میری جنگ کو دیکھ لیں. جب جنگ کرنے لگے تو 3 مرتبہ حملے کیے. کہا بابا بھوک بھی بہت زیادہ ہے، گھر کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اور بابا گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس پیاس کے عالم میں جنگ کر رہا ہوں. بابا اپنے بیٹے کی جنگ کو دیکھیں. علماء نے لکھا ہے کہ جناب رسول خدا نے امام حسین کو کس مقام پہ سلام کیا. نانا نے نواسے کو سلام کیا کہ اس مقام پہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو پہلی مرتبہ رسول خدا نے کہا اے حسین آفرین ہے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام. خلیل خدا نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، بیٹے کے لاشا نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، بیٹے کے سینے سے خود برچھی نکالنے آئے. آج ایک روایت کے مطابق جناب زینب کے شہادت کی تاریخ ہے. مجھ سے کہا گیا کہ مدینے کی واپسی کے مسائل پیش کر دوں، اگر برداشت کر سکے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب بیویاں واپس مدینے جا رہی تھیں تو امام سجاد علیہ السلام سب بیویوں کو شام میں جمع کر رہے تھے. 3 دن تک امام سجاد ساری بیویوں کو جمع کر کے روتے رہے. میں آپ کے سامنے مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ اس لیے رو رہی ہیں کیونکہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، لیکن رہائی کے بعد بیویوں کو مصائب کی ضرورت نہیں تھی.
ایک بیوی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی تھی دوسری بیوی آواز دیتی تھی واہ عباسہ۔ جب خاموش ہوتی تیسری بیوی آواز دیتی واہ علی اکبرہ۔ جب خاموش ہوتی ایک بیوی کہتی واہ قاسمہ۔ جب سب بیویاں روتی رہتی ہیں، امام سجاد پھر بیویوں کو جمع کرتے، کہا کہ پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ جیسی صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے آج صبح سے کہاں چلی گئی ہیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے، بیویوں سے کہیں اپنا سامان لیں، ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ جب قافلہ چلا جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں بچے سے کیسے لپٹ کے روتی ہے، جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، اور قبر سے لپٹ کے بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ قافلہ چلا اور یہ بیویاں جب سفر میں امام سجاد کے ساتھ تھیں تو ایک مرتبہ ایک مقام پہ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں اس مقام سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینے بھی جاتا ہے، آیا مدینے چلیں یا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں۔ بس بیویوں نے جیسے کربلا کا نام سنا ساری بیویاں تڑپنے لگیں۔ امام سجاد سے کہا کہ اے سجاد ہم نے لاشیں دیکھے تھے، ہم نے قبریں نہیں دیکھی، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم قبریں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شہداء کو دفنا دیا گیا۔ جب قافلہ چلنے لگا کربلا کی جانب تو امام سجاد اپنی اونٹنی سے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کسی بیٹے کا باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ چاہتا ہے لوگ اسے سینے سے لگائیں، آ کے پرسہ دیں، ارے آپ یتیم ہو گئے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ امام سجاد کو کسی نے کربلا کا پرسہ نہیں دیا تھا، کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے سینے نہیں لگایا تھا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے باپ شہید ہو گئے۔ امام سجاد واقع کربلا کے بعد کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے، جیسے ہی چہلوں پہ کربلا پہنچے دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں۔ امام سجاد خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے رونے لگے، کہا جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، جابر یہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا تھا، جابر میری پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئیں، جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے مارے گئے، جابر میرے گلے میں توق ڈال دیا گیا۔ امام نے آواز دی، کہا جابر آپ کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں تو نابینا ہوں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا دیکھ نہیں سکتے سن تو سکتے ہیں، میری پھوپھیاں بھی بیان کریں گی، بڑی بلند آواز سے بیان کریں گی، میرے بابا کو پکاریں گی۔ جناب جابر جیسے دور گئے جناب زینب نے آواز دی، بھیا میں جب بھی آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا احترام کرتے تھے، بھیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، بھیا مجھے گلے لگا لو، میرے پاؤں بہت زخمی ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد سے آواز دے کے پوچھا جناب زینب نے، بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے پھوپھی کا بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں میں بابا کی قبر پہ لے جاؤں۔ جیسے ہی جناب زینب کو امام سجاد نے بتایا نا یہ میرے بابا کی قبر ہے، جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، قبر سے لپٹ کے رونے لگی، ایک ایک مصائب کا جملہ بیان کرنے لگی۔ ساری بیویاں امام حسین کی قبر پہ گر گئیں۔ امام سجاد سمجھ گئے کہ اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی، خود ہی آگے بڑھے، پھوپھی کا بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں بس کیجئے، کب تک گریا کیجئے گا۔ جیسی جناب زینب اٹھی نا تو فوراً سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ امام سجاد نے کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے دوبارہ پھوپھی کا بازو تھاما، پھوپھی اماں بس کیجئے، کہا بیٹا یہ مقتل گنج شہداء میں کس کس کی قبر ہیں؟ کہا یہ قاسم کی قبر ہے،
یہ اون و محمد کی ساری بیویاں دوبارہ رونے لگیں. جب رو رہی تھی نا تو اس موقع پہ جناب زینب نے ایک سوال کیا کہ بیٹا سجاد، آپ نے ساری قبروں کا نشان بتا دیا لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. کہ پھوپھی اماں میرے ساتھ چلے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. جب بیویاں چلنے لگی نا تو جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا. کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا. سکینہ شام میں رہ گئی. اس موقع پہ جب بیویاں رو رہی تھی، ایک مرتبہ جب تیسرا دن ہو گیا، امام سجاد نے دوبارہ کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. جیسے ہی دوبارہ صبح ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سب بیویاں تیار ہیں لیکن پھر آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے. امام سجاد آئے جناب رباب کی خدمت میں. کہا مادر گرامی کیا بات ہے، اب تیار نہیں ہے؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرے مولا کربلا میں ہے، میرا اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں، کچھ بھی تو مدینے میں نہیں ہے. ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہ بیٹا سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی کس کی قبر کہاں پہ ہے. امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں. بس بھئی بیویاں واپس چلیں. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جب مدینے واپس پہنچے امام سجاد نے بشیر ابن جزلم سے کہا جا کے مدینے میں اعلان کر دے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائے گا اگر ہم ایسے ہی چلے گئے، پہلے جا کے بتا دو تاکہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. بشیر نے اعلان کر دیا. حضرت محمد حنفیہ جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے انہوں نے جب سنا نا امام حسین کا قافلہ واپس آ گیا تو انہوں نے پورا اعلان نہیں سنا تھا امام حسین شہید ہو گئے. وہ بہت تیزی سے دوڑے، کہا میں بھائی کا خود استقبال کروں گا. گھوڑے پہ سوار تھے، دور سے دیکھا امام سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے. وہیں پہ گھوڑے کو روک کے سوال کیا، کہا این اخی میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا قد ذبح بکربلا، چچا جان انہیں کربلا میں ذبح کر دیا گیا. کہا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ کہا نہیں عباس کو بھی مار دیا گیا. کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اتنا بتا دو علی و بطول کی بیٹیاں میرے بھائی کے ساتھ گئی تھی، یہ بتاؤ میری بہنوں کا کیا ہوا؟ امام سجاد نے کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. جیسے گرے امام سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا کہ چچا جان حوصلہ کیجئے، گھر جا کے گریا کریں گے. کہا آپ کون ہیں؟ بار بار مجھے چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نہیں پہچان سکا. چچا میں سید سجاد. حضرت محمد حنفیہ نے کہا بیٹا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئیں، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. مختصر سی میں دعا کروں گا، سب آمین کہیں. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب ام البنین کو پتہ چلا امام حسین کی شہادت ہو گئی، بی بی کو یقین نہیں آیا، فوراً سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کا بازو تھاما، مسجد نبوی میں آئے. کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا ہے؟ تو بشیر نے کہا بی بی یہ نواسہ رسول حسین مارا گیا ہے. بی بی نے فوراً سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین کی شہادت ہوئی. کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ عباس جنگ نہ کر سکا،
تو بشیر نے کہا کہ نہیں بیوی، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. تو جناب ام البنین سے رہا نہ گیا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نہیں مان سکتی کہ میرا شیر بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا. تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی، جب عباس کے سر میں گرز لگا ان کے بازو نہیں تھے. یہ جملہ سننا تھا، جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھی ماتم کرنے لگی، رونے لگی. جب زیادہ بلند آواز سے روئی نا تو بشیر نے کہا بی بی آپ سے برداشت نہیں ہوا؟ تو جناب ام البنین نے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. تو کہتا ہے جب میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا اس کے بازو نہیں تھے. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جب میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے مجھے اتنا بتا، اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ پروردگارہ باب الحوائج کی ماں جناب ام البنین کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو زندگی میں جناب سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ ہم جتنی مجالس پڑھتے ہیں سنتے ہیں سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ہماری لغزشوں کو گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما. پروردگارہ کسی کو اپنی بارگاہ سے نا امید نہ لوٹا. پروردگارہ شام کے روزوں کو دوبارہ آزاد فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب ام المصائب کا ہم سب کو جناب زینب کبریٰ کی دوبارہ زیارت نصیب فرما. پروردگارہ امام زمانہ کا پیغام ہے، جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگو میری پھپھی زینب کا واسطہ دو. پروردگار میری پھپھی کے واسطے کو رد نہیں کرتا. پروردگارہ ہم واسطہ لے کے آئے ہیں، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. اس مدرسۃ القائم کی پروردگارہ تاسیس کرنے والے خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو اس میں پڑھ رہے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. وابستگان کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.